الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقی پیدا کر اے غافل کہ لزوم بدگماں تو ہے بزرگان محترم قابل قدر حاضرین و سامعین یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے سفر الخیر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تعلق سے اس مہینے کی بابت سے بہت ساری برائیاں بہت ساری خرابیاں عقائد میں بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں انہی بیماریوں کو انہی چیزوں کو موٹی موٹی باتوں میں سمجھانے کی عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دستور العمل اور مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے احکام
آفتاب نیم روز سے زیادہ روشن، مہتاب شب و افروز سے زیادہ واضح ہے، اور اس کی تعلیمات نہایت صاف ستھرا پاکیزہ ہے، اور اسلامی تعلیمات ایسی تعلیمات ہے جو صلاح و فلاح کے ضامن بھی ہے۔ معزز ناظرین، دین اسلام بنیادی طور پر دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک عقائد ہے، دوسرا عمل ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ جو صحیح عقیدہ صحیح عمل ہو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہے، معتبر ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں، اعمال بہتر نہیں، صحیح نہیں، چاہے جزئی طور پر ہو یا کلی طور پر ہو، اور جو اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے، مخالف ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں دین اسلام کی تعلیمات سے جو دوری ہے وہ عیاں ہے، ظاہر ہے، اور اسلامی تعلیمات سے جو بیزارگی ہے یہ روش روزن کی طرح بالکل ظاہر ہے۔ دین اسلام، مذہب اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، تعلیمات سے بیزارگی کی وجہ سے، مغربی تعلیم کے دل دادا ہونے کی وجہ سے، تہذیب کو گلے لگانے کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں اور سماج میں جو عقائد میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اعمال میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، وہ بالکل ظاہر ہے۔ یہی نتیجہ ہے اور یہی وجہ اور سبب ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے عقیدے جسے اسلام میں بالکل جگہ نہیں ہے، اور مذہب اسلام میں ان باتوں کا سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی باتیں، ایسے عقیدے، ایسے عمل ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی بگاڑ میں سے، انہی فساد میں سے، انہی بدگمانیوں میں سے، انہی توہم پرستی میں سے، اس مہینے کے تعلق سے بھی بدگمانیاں ہے، توہم پرستی ہے، بدشگونی ہے، نوست ہے، کہ اس میں دیندار گھرانے بھی ملوث ہے اور نہ جاننے والے بھی طبقہ اس میں ملوث ہے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ایسی بات ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی ہے، دلوں کے اندر اتنی مضبوطی سے بیٹھ گئی ہے، اگر اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ہمارے قدموں میں لا کھڑا کر دیتے۔ جس طرح سے دور نبوی میں دور صحابہ کی نظیر ہمارے پاس ملتی ہے۔ تو بہرحال بزرگان محترم، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے، سفر المظفر ہے، سفر الخیر اس کو کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، منحوس تصور کیا جاتا تھا، لیکن بعثت نبوی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ قرار دیا گیا، سفر الخیر، خیر کا مہینہ کہا گیا۔ تو بہرحال زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے بے شمار بدگمانیاں، خرابیاں اور
نوسط کی باتیں لوگ تصور کرتے تھے۔ سفر کے اصل معنی آتے ہیں اس کی وجہ اور تسمیہ۔ ہر ایک چیز، اگر انسان کسی چیز کا کوئی نام رکھتا ہے تو نام رکھنے کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ کوئی خوبصورت بندہ ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام جمال رکھا جاتا ہے، محمد جمال، یہ جمال پاشا، یا اس طرح سے آپ خود مثال سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ حضرات علماء کرام بیان یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، محترم مہینہ بنایا۔ ویسے تو سارے مہینے، سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، محترم ہیں، معزز ہے، حرمت والے ہیں، احترام کے قابل ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے، بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجدیں تو ساری زمین پر اللہ کا گھر ہی ہے، سجدگاہ ہے، اللہ کے دربار میں سر جھکانے کا وہ ٹھکانہ ہے، لیکن جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، وہاں پر ایک سجدہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے مہینوں میں سے 4 مہینے کی حرمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور ایک رجب۔ تو عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں جب یہ 4 مہینے آتے تو جو بگاڑ اور جو خرابیاں زمانے جاہلیت کے اندر ان کے درمیان تھی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، کسوٹ، رہزنی، ڈاکہ زنی، جو اس زمانے کے اعتبار سے لحاظ سے ان کے درمیان جو برائیاں عام تھی وہ برائیوں میں ملوث ہوتے تھے، مبتلا ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ حرمت محلے 4 مہینے آ جاتے تھے وہ ساری چیزوں سے باز آ جاتے تھے، پرہیز کر لیتے تھے، کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، اور پھر وہ گناہ کے کام نہیں کرتے تھے، ڈاکہ زنی، رہزنی، لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، وہ ساری چیزوں سے بالکل باز آ جاتے تھے۔ اور جب یہ مہینہ گزرتے ہی پھر ان کا کام شروع ہو جاتا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ نکلنے کی وجہ سے ان کا گھر جب خالی ہو جاتا، خالی ہونے کی وجہ سے اس کا نام، مہینے کا نام سفر رکھا گیا، کہ سفر کے معنی ایک آتے ہیں خالی ہونے کے۔ اور اسی طرح سے معروف محدث اور مشہور تاریخ دان علامہ سخاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ فرماتے کہ یہ جب 4 مہینہ آتا حرمت والے تو اس کے گزرنے کے بعد ان کے گزرنے کا انتظار عربوں کو بڑی شدت سے ہوتا تھا کہ کب مہینہ گزر جائے اور پھر وہ ان کا کام اپنا معمول کو بحال کر لے۔ تو جب یہ 4 مہینے حرمت والے ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب کے گزر جاتے اور سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ عرب کے لوگ سفر میں نکل جاتے۔ نکلنے کی وجہ سے اس کا گھر جب خالی ہو جاتا تو عربی میں کہا جاتا سفر المکان، یعنی وہ گھر جو خالی ہو گیا۔ اس طرح سے اس مہینے کا نام سفر کا پڑ گیا۔ تو زمانے جاہلیت میں ان حضرات کے نزدیک جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو زمانے جاہلیت جیسے پائے جاتے ہیں اور ان میں ملاپ ہوتا ہے، ایک جیسے سمجھے جاتے ہیں، ان کے درمیان بھی یہ باتیں رائج تھی۔ وہ سفر کے مہینے میں وہ سمجھتے کہ یہ مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے وہ بدفعلی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے۔ حالانکہ شریعت میں، اسلام میں نیک فعلی تو لینا درست ہے، جائز ہے، بدفعلی اور بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ وہ تصور کرتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، پریشانیاں اور آفات بلیات کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے محترم، مہینہ تو سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔
اگر کسی مہینے میں، اگر کسی وقت میں، کسی لمحے میں، کسی گھڑی میں، کسی دن میں، کسی تاریخ میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بلائے نازل ہوتی ہے، انسان آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے، تو انسانوں کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے کردار کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک غلط تصور یہ تھا، اور ایک دوسرا غلط عقیدہ ان کے درمیان یہ تھا کہ سفر کے مہینے میں انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے کہ بھوک مٹتی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے ایک اور یہ عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں انسان کے پیٹ میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، یہ سانپ ہوتا ہے جو اندر سے انسان کو ڈستا ہے اور بیماری بڑھتی ہے، بیماری کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اور ایک غلط عقیدوں میں سے یہ بھی غلط عقیدہ اور غلط تصور ان کے درمیان تھا کہ اس مہینے میں جگر اور پسلی کے درمیان ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، جس کیڑے کی وجہ سے انسان کا رنگ بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، زرد اور پیلا پڑ جاتا ہے، جسے یرقان کہتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان کبھی کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدگمانیاں، یہ غلط عقیدہ، غلط تصور زمانے جاہلیت میں لوگوں کے درمیان پایا جاتا تھا۔ افسوس ہے کہ